औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, आजकल के हमारे बच्चों ने एक मसला बड़ा याद किया हुआ है। वो कहते हैं और पूछते हैं कि पसंद की शादी करना जायज नहीं। तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि और भी बहुत सारी चीजें जायज हैं हमारे इस्लाम में, हमारे कुरान में, हमारे दीन में। सिर्फ एक ही चीज जायज नहीं है। याद रखिएगा, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिवाय अल्लाह के किसी के पाबंद नहीं है। वो दुनिया में किसी के भी पाबंद नहीं है। जब सैयदना खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने निकाह का पैगाम भिजवाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं शादी करना चाहती हूँ। ये देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के पाबंद नहीं है। लेकिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मेरा चाचा मेरे वालिद की जगह पर है, मैं अपने चाचा से पूछकर आपको जवाब दूंगा। ये है पसंद की शादी जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। तो ये देखिए, आजकल के बच्चे सारा कुछ क्रॉस कर देते हैं। यहाँ तो हाल ये है कि पालने वाला कोई और साए में बैठने वाला कोई और। बाग तेरे दी कर कर राखी, मैं सारी उम्र गुजारी, ते जदों ए फल पकन ते आया ते ले गए होर व्यापारी। आजकल के दौर में तो ऐसा भी होता है कि बच्चा गुजरता है अपनी माँ के दरवाजे के सामने से, बेटा कोई चीजें खाने पीने की लेकर घर में दाखिल हुआ, लेकिन अम्मा के दरवाजे के सामने से गुजर जाते हैं। ये देखिए कि उस वक्त वालिदैन के लिए अपने बच्चों की कमाई खाने का वक्त है। उसकी बहुत सारी वजूहात ये भी होती है कि कुछ बच्चे ही नाफरमान होते हैं, लेकिन कुछ अपनी बीवियों से डरते हैं। याद रखिएगा कि बीवी के हुकूक देना भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लेकिन ये बहुत गलत बात है कि अपनी माँ का और अपनी बीवी का एक दूसरे के साथ मुकाबला करना। समझे तो सही, वालिदैन औलाद के लिए काबे की जगह है और शौहर अपनी बीवी के लिए काबे की जगह है। उसे भी समझना चाहिए और गौर करना चाहिए कि अगर कोई खाने पीने की चीजें लेकर अपनी माँ के दरवाजे के सामने से गुजर गया और फिर अपनी बीवी से जाकर पूछता है कि मैं अपनी माँ को भी दे आऊं, तो ये देखिए कि कभी वालिदैन ने भी ऐसे किया अपनी औलाद के लिए। नेपोलियन तरीका एक बहुत मशहूर करतार गुजरा है। तो किसी ने पूछा नेपोलियन से कि जिंदगी में पैसे लेने का मजा कब आया। उसने कहा कि मुझे मजा तब आता था जब मैं अपनी सारी कमाई लाकर अपनी माँ के हाथ में रखता था और फिर जब मैं अपनी माँ से थोड़ा थोड़ा खर्चा लेता था तो वो कहता था कि मुझे यूं लगता था जैसे मैं बादशाह वक्त के सामने खड़ा हूँ और वो बादशाह वक्त खजाने का मुंह खोल खोल के मुझे दे रहा है। मेरे अजीज बच्चों, याद रखें और समझे इसको, माँ और बाप हमारे लिए कितनी बड़ी हस्ती है। मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप के लिए फरमाया, यही तेरी जन्नत है और यही तुम्हारे लिए जहन्नम है। अगर ये राजी हो गए तो तेरे लिए जन्नत है, अगर नाराज हो गए तो देखिए, अगर ऐसा बंदा 100 मज़ारों पर भी जाए, 100 पीरों के पांव भी छुए, लेकिन जब तक अल्लाह राजी नहीं, खुदा राजी नहीं होगा। और ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, जिसका वालिद राजी उसका रब राजी और जिसका बाप नाराज उसका अल्लाह नाराज है। तो ये हदीस है, अगर सारे पीर एक तरफ बैठ जाएं और कहें कि इस मरीद को बख्श दे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता बाप ये कह दे कि अल्लाह इसको माफ मत करना, तो अल्लाह उन औलिया की, उन बुजुर्गों की नहीं मानेगा। अल्लाह ताला बाप की मानता है। मेरे अजीज बच्चों, अपने वालिदैन की खिदमत करें, उनके पास बैठा करें और अपने वालिदैन को वक़्त दें। याद रखिएगा, जब वालिदैन इस दुनिया में नहीं होंगे तो वो वक़्त आपको बहुत याद आएगा। यहाँ पर एक दुआ करें अल्लाह ताला से, जिनके वालिदैन जिंदा हैं, अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी और सेहत अता फरमाए, उनकी उम्र में, उनके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए
اور جن کے والدین اس جہاں فانی سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، چلتے اپنے آج کے عمل اور وظیفے کی طرف۔ آج کا جو آپ کو میں وظیفہ بیان کروں گا، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے 93 نمبر پر ہے، یعنی 93 نمبر پر، اور وہ نام ہے اللہ تعالیٰ کا مبارک اور صفاتی نام، اور وہ نام ہے النافع۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ نفع پہنچانے والا، اور ظاہری سی بات ہے یہ میرے اللہ کریم کا صفاتی نام ہے، اور اس کی کیفیت جمالی ہے، اور اس کے عدد کبیر 102 ہے، اور عدد مفرد اس کے 3 ہے۔ بڑا ہی اللہ تعالیٰ کا خوبصورت اور صفاتی نام ہے، اور یاد رکھیے کہ اللہ کی ذات ہی ہے جو حقیقی نفع پہنچاتی ہے سارے جہان کو۔ نافع کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اگر کسی میرے بھائی بہن کو کوئی سفر درپیش ہے، وہ سفر زمینی ہو یا ہوائی ہو، اور وہ میرا بھائی بہن یہ چاہے کہ اس کا سفر آسانی کے ساتھ اور بہترین پایا تکمیل کو پہنچے، یعنی خیر خیریت سے، اور کبھی بھی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ آئے، تو وہ مسافر اپنے نام کے عدد کے ساتھ اس کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے، اور سارے سفر میں اسی کا ورد رکھے، یا نافع یا نافع۔ انشاءاللہ تعالی وہ چاہے سمندری سفر ہو، چاہے زمینی، چاہے ہوائی سفر، انشاءاللہ ہر مصیبت، ہر مشکل سے محفوظ رہے گا، اور خیریت سے اپنی منزل پہ پہنچے گا، اور خیر و عافیت کے ساتھ ہی واپس اپنے مقام پہ آئے گا۔ اور اگر میرے کسی بھائی بہن کا کوئی کام پایا تکمیل کو نہ پہنچتا ہو، یعنی اگر وہ کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہو اور وہ پورا نہ ہوتا ہو، تو کام کو شروع کرنے سے پہلے اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد صرف 41 مرتبہ یا نافع کا ورد کریں، اور یہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مار لیں۔ اور اس کے علاوہ کوئی دکان ہے، کوئی دفتر ہے، تو اس میں بھی پھونکے مار دیں، اور اس کے بعد وہ کام شروع کریں، جو بھی کام ہو، انشاءاللہ وہ کام پایا تکمیل تک پہنچے گا، اور کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ آئے گی۔ اور اگر کوئی میرا بھائی بہن یہ چاہتا ہے کہ اس کے نیک اور صالح اولاد پیدا ہو، تو اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے وہ شوہر اپنے نام کے عدد کے مطابق اس نافع کو پڑھے اول آخر درود پاک کے ساتھ، اور اپنے اوپر دم کرے۔ اور اگر کسی میرے بھائی بہن کو اپنے نام کے عدد معلوم نہ ہو، تو 101 بار یہ نافع پڑھے، اور پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لے، اور اس کے بعد اپنی بیوی کے پاس جائے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اپنی رحمت سے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ اور اگر کوئی میرا بھائی بہن بیمار ہے، تو جو اس کی عیادت کرے، یا اگر کسی کے گھر میں ہے، تو اس کو اول آخر درود پاک کے ساتھ صرف 125 مرتبہ یا نافع پڑھے، اور اول آخر 11 بار درود ابراہیمی نماز والا پڑھے، اور پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس بیمار کو شفا دے، اور اس مریض پر دم کرے، اور اس کو 11 دن پابندی کے ساتھ دم کرے، تو کسی بھی قسم کا اگر مرض ہوگا تو اللہ پاک اپنی رحمت سے اس کو شفا بھی عطا فرمائے گا۔ اور ایک اس کا سب سے بڑا فائدہ نافرمان اولاد کے لیے، یہ بہت زبردست وظیفہ ہے میرے عزیز بھائیو۔ نافرمان اولاد ساری زندگی کا روگ ہوتی ہے۔ والدین کے حکم کی تعمیل نہ کرنے والی اولاد کے رنج سے اچھا بھلا انسان پریشان ہو کر بعض اوقات بہت سے غلط اقدامات اٹھا لیتا ہے، جس سے بعض ازاں اولاد بھی تکلیف اٹھا سکتی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، نافرمان اولاد گمراہ ہو جاتی ہے۔ ایسی اولاد تعلیم سے بھی بعض اوقات محروم رہتی ہے، لیکن بہت ساری صورتوں میں اولاد کے ہاتھوں بھی والدین کو تکلیف اٹھانا پڑتی ہے۔ یہ کتنی ظلم اور شرم کی بات ہے کہ وہ والدین جنہوں نے پال پوس کر اپنے منہ کا لقمہ اولاد کے منہ میں ڈال کر اسے پالا ہے، اسے جوان کیا ہے، وہی ان کے بڑھاپے کا سہارا نہیں بن پاتی۔ اور یہاں پر ایک چھوٹی سی درخواست ہے والدین کے لیے کہ وہ ایسے حالات پیدا نہ ہونے دیں، اور اگر خدا نخواستہ اولاد میں گستاخی اور نافرمانی کا رویہ دیکھیں تو فوری طور پر اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے، اور یہ آج والا عمل شروع کرے۔ یہ ہر میری بہن، ہر میرا بھائی کر سکتا ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، اور نماز کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اور ایک جگہ
اور کوشش کریں کہ ایک وقت مقرر کر کے بعد نماز عشاء آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام یا نافیو یا نافیو یا نافیو 2100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ کوئی بہت زیادہ تعداد نہیں ہے، چھوٹا سا لفظ ہے اور چند منٹوں میں آپ 2100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی میرا بھائی بہن یہ بھی نہ پڑھ سکے تو کم از کم 1100 بار تو ضرور پڑھ لے۔ جیسے عشاء کی نماز پڑھی جہاں پر بیٹھے ہیں، یا اگر کسی اور جگہ پر بھی بیٹھ کے کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیں اور 2100 بار اول آخر درود پاک کے ساتھ 11 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور 2100 مرتبہ آپ نے یا نافیو کا ورد کرنا ہے۔ اور ذہن میں رکھیں کہ اللہ پاک میرے اولاد کو نیک اور صالح بنائے، میرا تابع دار بنائے۔ اور پانی کا ایک گلاس ساتھ میں رکھیں، اس پانی پہ دم کریں۔ اگر وہ پانی آپ اپنے بچوں کو پلا سکیں تو بہت بہترین ہے، اگر نہیں پلا سکتے تو اس کو آپ دم کر دیں۔ اگر تو بچہ آپ کے پاس ہے تو اس کے سر پہ 3 بار پھونکے ماریں۔ اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہے تو جہاں کہیں بھی ہے تو آپ اس کا تصور کر کے 3 مرتبہ پھونکے ماریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرا تابع دار بنا دے، میری اولاد میری فرما بردار ہو جائے۔ اور جب آپ کا وظیفہ ختم ہو جائے اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے راہ راست پر لے آئے۔ انشاءاللہ اس عمل سے بگڑے ہوئے بچوں کی اصلاح ہوگی۔ اور کوشش کریں کہ اس عمل کو 41 دن مکمل کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بچہ آپ کا ایسا فرما بردار ہوگا کہ لوگ آپ کے بچے کی مثالیں دیں گے انشاءاللہ۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ان تمام بچوں کو جو نافرمان ہیں، بدتمیز ہیں، اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو عمل کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کا اور آپ کی فیملی کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔